بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے ملک کی سیاست کے حوالے سے ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ملک کی سیاست اس وقت ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں جو ایک ڈیڈ لاک ہے وہ کسی طرح بھی ٹوٹنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے یہ کوششیں شروع کر دی ہیں، اور سراج الحق صاحب نے اس حوالے سے جو ملاقاتیں کی، جو کوششیں کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سابق وفاقی وزیر ہیں پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر ہیں علی زیدی صاحب، ان کی گرفتاری ہوئی۔ جس طرح گرفتاری ہوئی وہ فوٹیج بھی آپ نے دیکھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو اصل ایم کیو ایم نے جو اس وقت ایک موقف اختیار کیا ہے، خاص طور پر مردم شماری کے حوالے سے، جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر ہیں مصطفیٰ زید آبادی صاحب، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو اس وقت ڈیڈ لاک کی جو کیفیت ہے ملک کی سیاست میں، اور بحران جو ہے وہ کسی طور بھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اصل جو اس وقت جنگ شروع ہوئی ہے وہ تو پارلیمنٹ اور جوڈیشری میں ہے۔ اب اس میں کون بیچ میں پڑھ کے جو ہے صورتحال کو بہتر کرے گا، یہ بات بھی ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ لیکن حکومت اور اپوزیشن میں برج بننے کے لیے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے کم از کم پہل کی ہے۔ اب سراج الحق صاحب یعنی وہ شخصیت، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کی جماعت جو ہے اس کا سیاست میں جو مینڈیٹ، پارلیمانی مینڈیٹ کے اعتبار سے کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی جماعت کہلائیں کہ وہ کوئی پارلیمنٹ میں کوئی بھرپور مینڈیٹ رکھتی ہے۔ تو کبھی بھی جماعت اسلامی کا کوئی ایسا بھرپور مینڈیٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں رہا۔ جماعت اسلامی سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جے یو آئی جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کا ظاہر ہے زیادہ سیاست میں کٹ کاٹ بھی ہے، اور پارلیمانی نظام میں ان کو زیادہ سیٹیں بھی ملتی رہی ہیں، بلکہ حکومتوں میں بھی ان کو جو ہے وہ زیادہ حصہ ملتا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ زیادہ متحرک اور زیادہ سرگرم انداز میں جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ملک کی جو ہے 12-13 جو جماعتیں ہیں وہ متحد ہیں، اور پی ڈی ایم کے نام سے ظاہر ایک سیاستدانوں کا جو اتحاد ہے، اور اس وقت حکومت بھی پی ڈی ایم کی ہے۔ لیکن ہم بات کر لیتے ہیں سراج الحق صاحب کی۔ سراج الحق صاحب نے گزشتہ دنوں عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی۔ وہ عمران خان صاحب جو سراج الحق صاحب پر اور جماعت اسلامی پر شدید تنقید کرتے رہیں، ان کی شدید مخالفت کرتے رہیں، اور ان سے کہیں زیادہ خود جماعت اسلامی اور سراج الحق صاحب جو ہے وہ نہ صرف پی ٹی آئی پر بلکہ عمران خان صاحب پر، ان کی حکومت پر بھی، اور حکومت کے بعد اپوزیشن میں آنے کے بعد بھی ان پر شدید تنقید کرتے رہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بات بھی حتمی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ سراج الحق جو بالکل نہ کسی 3 میں تھے نہ 13 میں، اس لیے کہ 13 جماعتیں ایک طرف پی ڈی ایم کی صورت میں، اور ایک واحد جماعت پی ٹی آئی جو تھی وہ ایک طرف تھی۔ جماعت اسلامی کا شمار کسی کی 3-13 میں نہیں ہو رہا تھا۔ اب جماعت اسلامی نے بھی اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، یا اپنے آپ کو جو ہے سیاست میں بھرپور انداز میں ان کرنے کے لیے یہ بیڑا اٹھایا کہ جناب وہ حکومت اور اپوزیشن میں پل کا کردار ادا کرے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جلد ہی جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلا رہی ہے، اور وہ عمران خان صاحب جو کسی طور پر بھی اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، یعنی اس اپوزیشن تھے جب وہ وزیر اعظم تھے 4 سال تک،
وہ اپوزیشن جو اس وقت اپوزیشن تھی وہ انہیں چور و ڈاکو کہتے رہے، اور جب وہ حکومت میں نہیں رہے اور اپوزیشن حکومت میں آ گئی تو بھی عمران خان صاحب کا یہی موقف تھا کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں سے بات کروں گا، میں ان چوروں ڈاکوؤں سے کیسے بات کر سکتا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سراج الحق صاحب کے ذریعے آخر یہ چور ڈاکو کیا کوئی فرشتے ہو جائیں گے، کیا کوئی پوتر ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ کیا وہ چور ڈاکو کا جو لیبل جو عمران خان صاحب جو ایک طویل عرصے سے ان پر لگائے ہوئے وہ کیسے ہٹ سکے گا؟ کیا سراج الحق صاحب کے برج بننے سے وہ لیبل ہٹ جائے گا؟ تو نظر یہ آتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو بھی کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہے، سیاست میں اپنا کوئی مستقبل بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ جو الیکشن مانگ رہے تھے گزشتہ 1 سال ہو گیا جب سے ان کی حکومت، پچھلے رمضان میں ایک سال ہو گیا کہ ان کی حکومت وہ حکومت سے محروم ہوئے تھے، اقتدار سے محروم ہوئے تھے، اور اس وقت سے انہوں نے بالکل ایک جارحانہ جو ہے وہ انداز اختیار کیا، اور حکومت چونکہ ایسے وقت میں پی ڈی ایم کے حصے میں آئی تھی جب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ بارودی سرنگیں بچھا چکے تھے، اور حکومت کے لیے کسی کے لیے بھی حکومت سنبھالنا ایک انتہائی مشکل نہیں بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن پی ڈی ایم نے یہ جو چیلنج تھا یہ اس لیے قبول کیا کہ، اور جس کا انکشاف زرداری صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کیا، اور یہ بات سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ زرداری صاحب نے تو آج اپنے انٹرویو میں بات کی ہے، پہلے دن سے یہ بات تھی کہ جی عمران خان صاحب نے پورا جو ایک پلان بنا رکھا تھا وہ یہی تھا کہ جس طرح انہوں نے جو ایک سابق ISI کے چیف تھے فیض حمید صاحب، ان سے جس طرح انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی تھی، کوشش تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے بھی انڈرسٹینڈنگ کی بہت زیادہ کی، لیکن اور اسی لیے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کسی اور نے نہیں دی، خود عمران خان صاحب نے دی ہے، اس کے بعد وہ اس پہ پچھتاتے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر جو اس وقت کی اپوزیشن تھی انہوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جو کامیاب ہوئی، اور یہ بات بالکل یہ بات آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا لمبا پلان تو بنایا ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آئیں، اور اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ سارا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے کو اگر واقعتاً عوام کی طاقت حاصل ہوتی تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طاقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتے، وہ اس بات کی کوشش نہ کرتے کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا آ جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو تا حیات جو ہے وہ توسیع دینے کی بھی پیشکش کی تھی، یہ بات بھی اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو آج جو ہے ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک بڑا چیلنج قبول کیا، اور اپنی جو عمران خان صاحب کے اقتدار کے آخری روز تک نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت تھی پنجاب میں، اور عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جتنے ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوئے وہ سب مسلم لیگ نون نے جیتے، لیکن چونکہ ملک کے جو معاشی حالات تھے وہ اس قدر خراب ہو چکے تھے، عمران خان صاحب نے جو معاشی پالیسیاں تھیں جو IMF سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا تھا، اور وہ خود تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ انہوں نے ایسی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں کہ آئے اب پی ڈی ایم حکومت یا مسلم لیگ نون حکومت جو ہے کر کے بتائے۔ تو خیر مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے چیلنج تو تھا ہی، گو کہ 1 سال کے اس عرصے میں مسلم لیگ کی نون کی حکومت کوئی ایسا ڈیلیور نہیں کر سکی جو اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا بھی یہی سارا کہنا ہے کہ جناب ہمیں تو حکومت جس طرح ملی اور جس حال میں ملی تو ہم ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، ہم نے تو ساری کوشش جو ہے توجہ اس بات پہ لگا دی کہ ملک ڈیفالٹ نہ ہو۔ تو ایک تو یہ ان کا موقف ہے۔ اب جو صورتحال ہے یعنی وہ عمران خان صاحب جو ابھی تک وہ جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ یہی ان کا موقف ہے کہ میں ان چوروں سے ڈاکوؤں سے مذاکرات کروں گا، میں نہیں کروں گا، اور وہ یہ تھا ٹھیک ہے جی میری کمیٹی جا کے کر لیتی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے بھی اب ایک کمیٹی بنا دی ہے اپنی پارٹی کی طرف سے مذاکرات کے لیے، اور دوسری جانب جو ہے وہ حکومت بھی اور پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے سرگرم ہے، جماعت اسلامی ظاہر سرگرم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں کیا ہوتا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان صاحب تشریف لاتے ہیں
کیا وہ وزیر اعظم صاحب سے ہاتھ ملاتے ہیں؟ کیا وہ جو ایک سیاستدانوں کا جو ایک ملاپ ہوتا ہے اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر، اپنے تمام تر ذاتی اور سیاسی مفادات بھلا کر ملک کے مفاد کے لیے، کیا وہ کوئی مل بیٹھنے کا جو ہے وہ تہیہ کرتے ہیں یا مل بیٹھنے پہ راضی ہو جاتے ہیں اور مل بیٹھ کر کوئی ایسا لائحہ عمل بنا سکیں گے کہ جس کے نتیجے میں جو ملک بحران در بحرانوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے اس سے نکل سکے؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 14 مئی کو جو الیکشن ہونے ہیں وہ ظاہر حکومت نہیں کرانا چاہتی، حکومت نے تاریخ دی ہے 8 اکتوبر کے الیکشن کی۔ اب سراج الحق صاحب جو ہے وہ خود بھی اس بات کے حامی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ صرف ایک صوبے میں نہیں ہونا چاہیے، پورے ملک میں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اب وہ سراج الحق جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس بات پر راضی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے؟ کیا وہ عمران خان صاحب کو واقعتاً مذاکرات کی میز پر لے آئیں گے؟ تو یہ بھی بڑا معجزہ ہوگا کہ ایک ایسی جماعت جو کسی 3-13 میں نہیں ہے وہ جو ہے حکومت اور اپوزیشن کو میز پر بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور یہ بڑا ایک کریڈٹ جائے گا سراج الحق صاحب کو۔ لیکن دوسری جانب پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی سیاست، ہمارے ملک کی سیاست ابھی اتنی نہیں گری ہے کہ عمران خان صاحب جیسے آدمی سے ہم مذاکرات کریں۔ یعنی ان کا اپنا جو موقف ہے وہ بڑا سخت موقف ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور ظاہر ہے ان کا اپنا ایک موقف ہے، وہ اپنا ایک موقف لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک اس سے کہیں زیادہ سخت موقف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اختیار کیا ہوا ہے، اور پی ڈی ایم سے متعلق، اپوزیشن سے متعلق، تو وہ کیسے عمران خان صاحب کو چھوڑ سکتے ہیں یا ان کے لیے لچک دکھا سکتے ہیں؟ تو جب عمران خان صاحب کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے تو وہ کیوں لچک دکھائیں؟ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سراج الحق صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں، اور اگر یہ بیٹھ جاتے ہیں حکومت بھی اور اپوزیشن بھی ایک ٹیبل پر، جس کا بہت ہی مشکل، چونکہ ابھی تک تو ناممکن ہی نظر آتا تھا، لیکن شاید اب کوئی لچک کوئی دکھائے اور اس لچک کے نتیجے میں دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ پائیں اور دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کر سکیں۔ جو حکومت ہے اس کو اپوزیشن تسلیم کرے، اور اپوزیشن کی جو اہمیت ہے اس کو حکومت تسلیم کرے، اور دائرے کے ایک مشترکہ جو ہے وہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے، اور ایک نکاتی ایجنڈا جس پہ کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، یقیناً وہ عام انتخابات کا ہے۔ تو عام انتخابات ہوتے ہیں، وہ ایک صوبے میں نہیں ہوتے۔ تو جب ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا عام انتخابات کا تو ظاہر ہے کہ وہ پورے ملک میں انتخابات کا ہوگا۔ اب طے صرف یہ ہونا ہے کہ تاریخ کیا ہو، کیونکہ 14 مئی کی تاریخ جو ہے وہ حکومت کو منظور نہیں، 8 اکتوبر کی تاریخ اپوزیشن کو منظور نہیں ہے، تو اب بیچ کا کوئی طے کرنا ہے کہ بیچ کا کوئی ایسا مہینہ کہ کم از کم جس میں ایک بجٹ جو ہے جون کا وہ یہ حکومت دے دے، کیونکہ بجٹ کے بغیر ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ عمران خان صاحب تو ملک کو ایک ایسے دوہرائے پہ لے آئے ہیں کہ بجٹ بھی نہیں پیش کیا جا سکتا۔ بجٹ بھی لگتا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے ان ججوں کو پیش کرنا پڑے گا جنہوں نے عمران خان صاحب کے فیور میں جو یہ ساری ایک طرح سے سیٹ سجائی ہوئی ہے، اور ان کو پلیٹ میں رکھ کے وہ عمران خان صاحب کو پلیٹ میں سجا کر رکھ کر وہ الیکشن دینا چاہتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کے ججز، جو بعض ججز ہیں، سارے نہیں، اگر یہ فل کورٹ ہو جائے پھر تو وہ سب کو تسلیم ہوگا، لیکن جب یہ صاف فرق واضح ہو جائے کہ چند یا بعض جج صاحبان جو ہیں وہ ایک پارٹی کو، ایک لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو پلیٹ میں رکھ کر الیکشن دینا چاہتے ہیں، چونکہ بتایا جاتا ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ تھی اور جس پہ فیصلہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا آ گیا تھا، اس پر سپریم کورٹ کو سوموٹو نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو سپریم کورٹ کا دائرے الیکشن کام، اب وہ سارا مسئلہ آ گیا ہے 21 ارب روپے کا، سپریم کورٹ نے آرڈر کر دی اسٹیٹ بینک کو۔ اب وہ اسٹیٹ بینک کیسے دے گا؟ ہے تو حکومت کے پیسے، وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اکاؤنٹ کسی کا ہو اور اس سے پیسے جو ہے وہ کسی اور کے حکم پہ لیے جائیں؟ پھر پیسے اگر مل بھی جائیں گے تو جناب سیکورٹی کون دے گا؟ پھر اگر الیکشن ہو بھی جائیں گے، یعنی ایک صوبے کے الیکشن پہ 21 ارب روپے خرچ ہو جائیں گے، تو باقی پھر پورے ملک کا الیکشن بھی سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب پھر جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیں دھاندلی کا، کہ میں نہ مانوں کا جو ان کا رویہ ہے۔ وہ تو کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ اگر لکھ کر بھی دے دیں کوئی بات
تو بھی نہیں مانی جا سکتی. اب اگر کوئی جو مذاکرات ہو رہے ہیں, جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ساری باتیں ماننے کے بعد بھی عمران خان صاحب اگر مکر جائیں تو ان کو کون پوچھے گا, کیونکہ ان کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا ہے. اب ہم دوسری طرف بات کر لیتے ہیں جو سابق وفاقی وزیر ہیں علی زیدی صاحب, ان کی گرفتاری ہوئی تو بڑا شور مچایا جا رہا ہے. دیکھیں, علی زیدی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کسی کی شکایت پر ہوئی ہے, اور جو شکایت کنندہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی 2013 میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا علی زیدی صاحب سے, اور اس کے لیے میں نے ان کو پیمنٹ کی تھی, لیکن آج جب میں اس کو بیچنے کے لیے گیا ہوں تو بتایا کہ وہ تو فائل ہی جعلی ہے. تو اب یہ ایک جنرل شکایت ہے, اور دیکھیے یہاں پولیس سب کو اسی طرح گرفتار کرتی ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی, بلکہ اس سے زیادہ بے رحمانہ انداز میں جو ہے وہ پولیس کا اور دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کا جو رویہ ہے, جو طریقہ کار ہے. کیوں فاروق ستار کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ ٹھاکر نے کیا کیا تھا, کوئی بہت ایک الیکٹڈ ایک پارٹی کا کنوینر تھا, وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, کیا لوگ بھول گئے؟ تو علی زیدی صاحب کیا فاروق ستار سے بڑے ہیں؟ علی زیدی صاحب ایک ایم این ای تو تھے نا, کہنے میں اپنی پارٹی کے سندھ کے صدر ہی تو ہیں نا, وہ کون سے کوئی, اور بھلے وہ وزیر اعظم ہوتے اگر کوئی بھی ہو, لیکن جو قانون کا ایک طریقہ, کیوں عمران خان صاحب کے دور میں جتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا وہ شکایت پر ہی ڈالا گیا نا, وہ الزامات پر ہی ڈالا گیا نا. شہباز شریف صاحب بھی اندر گئے, نواز شریف صاحب بھی گئے, مریم نواز بھی گئی, خواجہ سعد رفیق بھی گئے, خواجہ آصف بھی گئے, شاہد خاقان عباسی بھی گئے, عمران یہ جو مفتہ اسماعیل ہیں وہ بھی گئے. تو یہ کن جرائم سب باہر ہے نا, آج عزت سے باہر آئے, عدالتوں نے ان کو ظاہر ہے کہ باعزت طور پہ ضمانت بھی دی نا. تو اسی طرح اگر ان پہ الزام لگا ہے, اگر وہ غلط ہے تو وہ عزت سے باہر آ جائیں گے. اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, اس میں شور کرنے کی, پوری دنیا کو بتانے کی کہ جناب بڑی. اچھا, پھر علی زیدی صاحب کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک نئی کمپین شروع ہو گئی, اور علی زیدی صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ پھر سے وائرل ہو رہی ہے, جس میں علی زیدی صاحب جو بڑے تم تراک کے ساتھ وزیر کا منصب رکھتے تھے, اور اس وقت تو ان کے غرور و تکبر کا جو عالم تھا وہ جو تھا وہ تو یعنی اس سے سب واقف ہیں. تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے, کہ کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ اتنا کبھی بھی نہیں وہ ہونا چاہیے, اگر اس سے اقتدار مل جائے یا پیسے مل جائیں یا اس سے کوئی بڑا منصب مل جائے تو وہ اپنی اوقات ہی بھول جائے, اور وہ سب کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھے. تو اس وقت کی وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کے کارکنوں کو جب گرفتار کیا گیا, علی زیدی صاحب ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو دہشت گرد ہیں, ان کی گرفتاری پہ کیوں شور مچا رہے ہیں آپ, وہ تو دہشت گرد ہیں, بڑا اچھا ہو رہا ہے, ہونا چاہیے گرفتار, یہ ہونا. بھائی کون سی عدالت نے کہا تھا ان کو کہ وہ دہشت گرد ہیں؟ کسی عدالت کا فیصلہ تھا ان کے لیے؟ آپ کے کہنے سے کیسے دہشت گرد ہو جائیں گے؟ آپ ان پہ اگر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں, جرائم پیشہ ہیں, تو آپ پہ بھی تو وہ الزام لگ رہا ہے. ابھی آپ کے لیے بھی عدالت نے فیصلہ دینا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اسی لیے وہ جو کارکنان تھے ایم کیو ایم کے, وہ ظاہر ہے کہ معصوم تھے نہیں تھے, بہرحال وہ عدالت جانے, عدالتوں کا کام ہے. آپ نے کسی بھی عدالتی فیصلے سے پہلے کہا وہ تو دہشت گرد ہیں, بڑا اچھا ہو رہا ہے, بڑی آپ نے بغلے بجائیں, اور پھر آپ نے یہ تک کہا کہ الطاف حسین صاحب بانی و قائد ایم کیو ایم, الطاف حسین صاحب کے حوالے سے آپ نے یہ کہا, جو ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے اس میں یہ موجود ہے, لوگ یہ ویڈیو پورے سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ وہی علی زیدی صاحب ہیں جو ایم کیو ایم کے کارکنوں کی گرفتاری پر کیا کہتے تھے. اور الطاف حسین کے لیے انہوں نے کہا کہ الطاف حسین نے بڑی واہیات تقریر کی ہے, اور اس واہیات تقریر کے اوپر اگر میرے کسی رشتہ دار نے, میرے کسی دوست نے, میرے کسی جاننے والے نے بھی اگر اس کا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اور میں جو ہے وہ عدالت پہ آؤں گا اور یہ کروں گا. بھائی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ وہ ہیٹ اسپیچ کا جو لندن میں جو کیس چلا تھا, ہیٹ اسپیچ, جس کو آپ ہیٹ اسپیچ کہہ رہے ہیں, واہیات اسپیچ کہہ رہے ہیں, تو لندن میں کیس چلا. لندن کی عدالت سے بڑی تو کوئی عدالت نہیں ہے. وہاں الطاف حسین صاحب حال ہی میں ایک کیس میں شکست بھی ان کو ہوئی ہے, لیکن وہ ہیٹ اسپیچ کا جو کیس تھا لندن کا, وہ الطاف حسین صاحب جیتے. وہاں یہ ثابت, آپ عمران خان صاحب بھی بڑے بکسے لے کر گئے تھے, آپ بھی گئے تھے, وہ فیصل وابڈا بھی گئے تھے کہ جی وہ دہشت گرد ہے اور فلاں ہے, اور بڑے ثبوت, بڑے شواہد, ساری آپ نے جو ہے وہ اپنے وہ گھوڑے کھول لیے تھے
لیکن آپ الطاف حسین کو ہیٹ اسپیچ کے حوالے سے دہشت گرد یا کوئی مجرم ثابت نہیں کر سکے، اور لندن کی عدالت نے انہیں باعزت بری کیا. تو یہ جناب مکافات عمل ہے. یہی عمران خان صاحب جب کل پاور میں تھے تو کہتے تھے میرا بس چلے تو میں الطاف حسین کو ڈرون سے اڑا دوں. کیوں آپ کو نہ ڈرون سے اڑا دیا جائے؟ اور اب آپ کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کون سا ایسا آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ آپ کو تو ہر طرف سے فیور مل رہا ہے، عدالتوں سے آپ کو فیور مل رہا ہے، اداروں سے آپ کو فیور مل رہا ہے. آج بھی جو آپ جو فیور کرنے والوں کی جو باقیات ہیں وہ موجود ہے اور آپ کو فیور کر رہی ہیں، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی بات کے اوپر. تو یہ مکافات عمل ہے. اور علی زیدی صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ظاہر ہے کہ جس کی شکایت پہ ہوئی ہے قانون کے مطابق ہوئی ہے، اور پولیس تو اس سے زیادہ بے رحمانہ انداز میں گرفتار کرتی ہے. اس میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عدالت جائیے، عدالت میں اپنا مقدمہ داخل کیجیے اور ثابت کیجیے کہ جو اس کی شکایت غلط تھی. آپ باعزت بری ہو جائیں گے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ لیکن آپ جو ہے وہ دوسروں کی گرفتاریوں پر تو آپ بڑے شادیانے بجاتے ہیں کہ جی بڑا درست گرفتار کیا گیا، وہ دہشت گرد ہیں، اور اپنی گرفتاری پہ جو آپ جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ناظرین اس حوالے سے بات تھی. اب ہم بات کر لیتے ہیں جو اصل ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کے کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. انہوں نے وہاں لندن میں ایک افطار پارٹیاں وہاں لندن میں بھی چل رہی ہیں، تو انہوں نے وہاں جو خطاب کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. تو ناظرین ایم کیو ایم برطانیہ سلاؤ یونٹ کے زیر اہتمام جو ایک افطار پارٹی ہوئی ہے اس میں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے جو کراچی میں جو مردم شماری ہو رہی ہے جس پہ سبھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو اصل ایم کیو ایم جو ہے اس کے رابطہ کمیٹی کے کنوینر مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مردم شماری میں سازشی منصوبے کے تحت کراچی کی آبادی میں 60% کمی کر دی گئی ہے جو کھلی کراچی دشمنی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کراچی کی 60% آبادی کو ان کی نمائندگی اور وسائل کے حق سے محروم کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے جو سراسر ظلم ہے، اور ہم اس فراڈ مردم شماری کو مسترد کرتے ہیں. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے اس حوالے سے اپنے خطاب میں مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اصل مسئلہ ریاست، عدالت اور حکومتوں کے دوہرے معیار اور انصاف کی عدم فراہمی ہے. 2% ایلیٹ کلاس ملک پر قابض ہے، جبکہ الطاف حسین نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تو اس پر توجہ دینے کی بجائے ان کی آواز پر پابندی لگا دی گئی. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا کہنا ہے ایم کیو ایم کی جدوجہد اقتدار کے حصول کے لیے نہیں بلکہ مہاجروں سمیت تمام محروم عوام کے حقوق کے حصول کے لیے ہے. جبکہ جو ایم کیو ایم برطانیہ کے جو آرگنائزر ہیں سہیل خانزادہ، انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ظلم اور جبر اور سازشی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں غلامی میں دھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر ہم نے قائد تحریک الطاف حسین کی آواز میں آواز نہیں ملائی اور جدوجہد نہیں کی تو ہماری نسلیں غلام ہوں گی. ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس غلامی سے نجات دلانا ہے، اس جدوجہد کو تیز کرنا ہے. ہمارے خلاف کوئی بھی ہتھ کنڈا اختیار کیوں نہ کر لیا جائے، ہم اپنی جدوجہد نہیں روکیں گے اور الطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس موقع پر ایم کیو ایم کے جو نگراں یونٹ کے نگراں ہیں فاروق مرتضیٰ صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.